بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر شوہر بیوی کی کوئی بات نہ مانے تو بیوی کے لیے کیا حکم ہے۔ یہ ویڈیو تمام شادی شدہ خواتین اور مرد حضرات کے لیے بہت ہی خاص ہونے والی ہے، اسی لیے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اس ویڈیو میں ہم خواتین کو ایک ایسا عمل بھی بتائیں گے جسے اگر وہ روٹی بناتے وقت کر لیں تو اس سے انہیں بے شمار فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیوی کو محکومہ بنایا ہے اور شوہر کو حاکم بنایا ہے، لیکن شوہر کو حاکم کا درجہ دینے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کرے۔ اگر کوئی شخص بغیر کسی وجہ کے اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے تو اسے روز آخرت اس بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی عورت کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرے۔ اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو نرمدگی میں اسے اس کی غلطی کا احساس دلائے۔ اس کے برعکس اگر شوہر مار پیٹ سے کام لے گا یا سب لوگوں کے بیچ اس کی تذلیل کرے گا تو اس سے بیوی کے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا ہو جائے گی، اور عورت کے دل میں اپنے شوہر کی نفرت پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے وقت میں اس عورت کے جسم سے جو اولاد اس شخص کو نصیب ہوگی اس کے وجود میں اپنے باپ کے لیے بغاوت ہی بغاوت ہوگی۔ قرآن کریم میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت تمہارے دامن سے وابستہ ہے، مانا کہ اس میں کچھ برائیاں اور لاپرواہیاں ہیں لیکن ان برائیوں کے ساتھ کچھ خوبیاں بھی تو پائی جا سکتی ہیں، وہ تمہاری پوشاک ہے اور تم ان کی پوشاک ہو۔ ایک اور جگہ خواتین کے حقوق بیان کرتے ہوئے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، خواتین کے بارے میں اللہ سے ڈرو، بے شک تم نے انہیں اللہ کی امان میں لے لیا ہے اور انہیں اللہ کے کلام سے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے۔ ان پر واجب ہے کہ وہ اپنی ازدواجی حقوق کا احترام کریں اور بے حیائی سے کام نہ لیں۔ جو وہ اگر کرتی ہے تو تمہیں انہیں سزا دینے کا اختیار ہے، مگر سختی سے نہیں۔ اگر تمہاری بیویاں بے حیائی سے پرہیز کریں اور تم سے وفادار رہیں تو انہیں مناسب لباس پہناؤ اور کھانا کھلاؤ۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بیوی اگر فرما بردار ہو تو شوہر کو اس کی جائز خواہشات و مطالبات کو پورا کر دینا ضروری ہے، لیکن اگر بیوی کوئی ایسی خواہش کرے جو کہ نامناسب ہو اور اس کے حق میں بہتر نہ ہو تو شوہر کو چاہیے کہ اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کرے۔ اس طرح بیویوں کو بھی چاہیے کہ وہ شوہر کے تابع رہیں۔ اگر وہ ہر وقت اپنی ہی بات منوانے کی کوشش کریں گی تو اس سے گھر میں لڑائی جھگڑے پیدا ہوں گے اور گھر کا سکون برباد ہو کر رہ جائے گا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی کا تعلق کسی ایسے خاندان سے ہوتا ہے کہ جہاں پر اس نے شروع سے ہی عورتوں کو مردوں پر حکومت کرتے دیکھا ہوتا ہے، لہٰذا وہ چیز اپنے دماغ میں بٹھا لیتی ہے اور شادی کے بعد اپنے شوہر کو بھی کٹ پتلی سمجھ کر اپنے فیصلے منوانے کی بھرپور کوشش کرتی ہے۔ لیکن کیونکہ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا تو بعض اوقات تو عورت خود ہی ہار مان لیتی ہے، لیکن اگر وہ ہار نہ مان بر وقت مقابلے بازی پر اترتی ہے تو اس سے دونوں کے ایسے تعلقات خراب ہونے لگتے ہیں۔ اپنے شوہر کی حکم عدولی کرنا جائز نہیں۔ حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ روا ہے تو عورت کو حکم ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ ہاں، خلاف شرع امور میں شوہر کی اطاعت کرنا ضروری نہیں، بلکہ شوہر اگر بیوی کو کسی معصیت کا حکم دے تو بیوی کے لیے اس کی بات ماننا جائز نہیں، اور شوہر کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ بیوی کو اس کے والدین سے ملنے سے روک دے اور قطع تعلق کرا دے، بلکہ شوہر کو چاہیے کہ وہ حسب ضرورت جب بھی موقع ملے اپنی بیوی کو اس کے والدین کے پاس بھیج دیا کرے۔ اگر شوہر بیوی کو اس کے والدین سے ملنے سے بالکل ہی منع کر دے اور بیوی اس کی اجازت کے بغیر اپنے والدین سے مل لے تو ایسی صورت میں شرعاً بیوی شوہر کی نافرمان نہیں کہلائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ اگر شوہر عورت کو یہ حکم دے کہ اس پہاڑ کے پتھر کو اٹھا کر اس پہاڑ پر لے جاؤ اور اس پہاڑ کے پتھر کو اس پہاڑ پر، تو اس کو یہی کرنا چاہیے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مشکل سے مشکل کام بھی اگر کبھی شوہر حکم دے تو بھی عورت کو انجام دینا چاہیے تاکہ شوہر کے فرمان کی تعمیل ہو جائے۔ شرط صرف یہ ہے کہ شوہر کا کام شریعت کے خلاف نہ ہو۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر پوچھا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قیامت کی سب سے خاص نشانیاں کیا ہوں گی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلیمان فارسی سے فرمایا، اس زمین پر عنقریب ایک ایسا زمانہ آئے گا جس پہ بدکاری عام ہونے لگے گی، نئے نئے گناہ منظر عام پر آنے لگیں گے،
نئے نئے نشے ایجاد کر کے فروخت کیے جائیں گے اور خوشی سے خرید لیے جائیں گے۔ ہر دوسرا انسان بیماری میں مبتلا ہوگا۔ تاجر اپنی تجارت میں دیانتدار نہیں ہوگا۔ نماز کے اول وقت کا کوئی احترام نہیں ہوگا۔ اے سلیمان، ایسا زمانہ آئے گا کہ جب حج پر اللہ کے لیے نہیں بلکہ اپنے نفس کے لیے لوگ جانے لگیں گے۔ تاجر تجارت کرنے کے لیے حج پر جائے گا، فقراء بھیک مانگنے کے لیے حج پر جائیں گے، اور عام انسان نئی نئی جگہ دیکھنے اور گھومنے پھرنے کے لیے حج پر جائیں گے۔ لوگوں کو پلانے کے لیے نئے نئے قہوے جو کہ انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ مضر ہوں گے، وہ فخر سے پلائے جائیں گے اور پیے جائیں گے۔ ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالی مذاق میں لوگ دینے لگیں گے۔ اور اے سلیمان، یہ وہ زمانہ ہوگا جب لوگوں کی توجہ آسمان کی طرف ہوگی اور لوگ آسمانوں میں اڑنے لگیں گے، اور وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم وقت سے تیز چلنے والے ہیں۔ لیکن افسوس، اس وقت اللہ تعالیٰ وقت کی رفتار کو بڑھا دیں گے اور سال مہینے جیسے گزرتے چلے جائیں گے، مہینے ہفتے جیسے اور ہفتے دن جیسے گزرنے لگیں گے۔ اور یہ وہ زمانہ ہوگا جب لوگ ایک جگہ بیٹھ کر ہزاروں میل دور کسی دوسرے انسان کو دیکھ بھی سکیں گے اور اس سے بات بھی کر سکیں گے، اور انہیں نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرتے ہوئے اپنی ہزاروں بیماریاں پیدا کریں گے، اور فضا کو اتنا آلودہ کر دیں گے، اتنا گندا کر دیں گے کہ ان کی عمر کم ہونے لگے گی، اور ایسی ایسی بیماریاں انسان کے جسم میں پل جائیں گی جن کا علاج ناممکن ہوگا۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جب مرد کی مردانگی گھٹنے لگے گی اور عورت کی بے حیائی بڑھنے لگے گی۔ اس دور میں بے حیا عورتوں کو فخر سے بلایا جائے گا اور شریف عورتوں کو حقیر سمجھا جائے گا۔ اس دور میں بے ضمیر انسان کو عقل مند کہا جائے گا اور شریف انسان کو بے وقوف سمجھا جائے گا۔ اے سلیمان، وہ ایسا زمانہ ہوگا جب مسلم ریاستوں میں 2 3 عیدیں منائی جائیں گی، اور مسلمانوں میں عید اور رمضان کے چاند کو لے کر جھگڑے ہونے لگیں گے، اور باپ بھائی فخر سے اپنی بہن اور بیٹیوں کو ایسے کپڑے لا کر دیں گے جو وہ پہنے گی تو صحیح لیکن ان کا جسم واضح ہوگا۔ تو حضرت سلیمان فارسی نے کہا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا اس زمین پر ایسے بدتر لوگ بھی ہوں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ہاں۔ تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو اس زمانے میں مومن ہو وہ کیا کرے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس وقت مومن صرف محفل کی حد تک مومن رہیں گے، ان کی تنہائی بھی کفر کے آس پاس ہوگی۔ وہ اپنے آپ سے ایک وعدہ کر لے کہ ہر طہارت کے ساتھ گزارے گا، اور جب بھی تنہا ہو تو گناہ سے دور رہے، کیونکہ اس وقت مومن کی نشانی صرف یہی ہوگی کہ وہ مومن نہیں ہوگا جس کی محفل پاک ہوگی، بلکہ مومن وہ ہوگا جس کی تنہائی پاک ہوگی۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو اس عمل کے بارے میں جس کے بے شمار فائدے ہیں۔ یہ عمل آپ نے آٹا گوندتے وقت کرنا ہے۔ اس آٹے کی روٹی جس کے پیٹ میں بھی جائے گی اس کا اثر آپ خود دیکھ لیں گے۔ آپ بس باوضو ہو کر آٹا کو گوندیں، پاک صاف حالت میں ہو اور سر ڈھکا ہوا ہو۔ گوندتے وقت آپ نے شروع میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جب تک آٹا گوندتی جائیں گی تو آپ نے یا فتاح یا رزاق یا وہاب یا شافی یا نور پڑھتے رہنا ہے۔ جب تک آپ آٹا گوندتی رہیں اس کو پڑھتی رہیں، اور آٹا گوندنے کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر لیں، اور پھر ہاتھوں کو آٹے پر پھیر دیں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی، اولاد فرما بردار ہو جائے گی، شوہر اگر سخت مزاج ہے تو پہلے سے بہتر ہو جائے گا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔